السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہسٹورین اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں امریکی سائنسدان کے ایک ایسے انکشاف کے بارے میں جس نے چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی دھجیاں اڑا دی اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا ہی حقیقت میں اس دنیا کا بنانے والا ہے اور اس نے آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں انسانیت کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو اس بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کے نیچے دیا ہوا بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکن سائنسدان نے کس طرح سے چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ دوستو، ایک امریکن سائنسدان جن کا نام ڈاکٹر ایلس سلور ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے دلیلوں کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور سیارے سے لا کر زمین پر پھینکا گیا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ایلن سلور کی کتاب کا نام ہے ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، جس کا مطلب ہے کہ انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی اس کتاب میں اپنے نظریے کے متعلق انتہائی ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں، جس میں سے کچھ دلائل ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں تاکہ آپ یہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ ڈاکٹر ایلس سلور کے دعویٰ میں کس قدر سچائی ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا ایک نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں پر رہتا تھا، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ انسان کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی شاندار زندگی میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سیارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا، اور جس نے اس انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، اسے سزا یا جزا کے طور پر کسی بھی سیارے پر بھجوا سکتا تھا، اور وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر، اور وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ ہیں۔ ڈاکٹر سلور نے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل نمبر وار ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہے جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا،
جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 5، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت زیادہ مختلف اور الگ ہے۔ نمبر 6، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا قابل استعمال ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ یہ وہاں ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ نمبر 7، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کے مطابق تھی۔ نمبر 8، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا گداز ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پہ سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں، جیسے کہ خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات مکانات جیسے اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ ہی اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا پوری کرنے کے لیے تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ پورا کر کے واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کہتا ہے کہ انسان کو زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ بڑا عرصہ نہیں گزرا ہے، بلکہ ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ بھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال گزر گئے ہوتے تو یہ جو ایجادات آج نظر آ رہی ہیں یہ سب ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ ہم انسان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ لاکھوں سالوں تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہیں۔ خودکشی اس لیے حرام ہے کیونکہ سزا پوری کیے بنا گھر جانا جرم ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ڈاکٹر ایلس سلور کے وہ نظریات جن کے مطابق انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان زمین کا ایلین ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ساتھ کے ساتھ ویڈیو کے نیچے دیا ہوا بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔